عباده الذين اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ایتن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیدرہ جھاتی ہوئی نا کر منت خاج فضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوا تو بال انہیرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہو مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو تائیں رمز پچھاتی اور جس طرف چشم مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو صاحبان عزت و احتشام حضرات علماء کرام زعماء ملت اہل اسلام بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی پاک ذات نے اس بات کو پسند کیا جائے کہ مجھے پہچانا جائے یہ جو پہچان اس نے اپنی عطا کرنی پسند فرمائی ہے یہ بھی اس کا کرم ہے پردے سے باہر بھی نہیں آنا اور پردے میں بھی کسی نے نہیں جانا اور پردہ بھی نہیں اٹھانا اور جلوہ بھی دکھانا یہ وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ اللہ والوں کو اللہ نے وجود عطا کرتا بے شمار مخلوقات ایک سے ایک بڑھ کر لیکن جو حسن جو جمال جو مناقب جو فضائل جو عزت جو عظمت جو شان جو قدرت جو اختیار اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا اس کی کوئی مثال نہیں ترتیب کچھ یوں ہے مخلوقات میں اللہ نے انسان کو چنا اشرف المخلوقات بنایا انسانوں میں مسلمانوں کو چنا کنتم خیر امہ اور مسلمانوں میں ایمان والوں کو چنا اور جب میں نے ایمان کو جاننا چاہا تو جاننے کے لیے جو کچھ مجھے ماننا پڑا اس کی بھی کیفیت یہ تھی ماننا تو چاہیے اسی کو لیکن اس کو ماننے کے لیے اس کو ماننا چاہیے جس کو ماننے کا حسن خود اس نے عطا کیا ہے حاضرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت
ہمارے اسٹیج پر علماء کرام مشاہیر اہل سنت موجود ہیں، اور اس وقت محسن اہل سنت جناب انجینئر سرورت اعجاز قادری صاحب اپنی محبتوں کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، باؤ حق باؤ سچ، باؤ حق باؤ سچ، باؤ حق باؤ سچ، باؤ حق باؤ سچ، باؤ حق باؤ سچ۔ ہم انہیں بھی اور ان کے تمام رفقاء کار کو عرس مبارک سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو قدس سر العزیز کی اس روح پرور تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاضرین، میں ایمان کی بات کر رہا تھا اور انتخاب کی بات کر رہا تھا۔ یہ بات اگر ہم سبھی مان لیں، اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ اللہ ہی وہ طاقت ہے، وہ شان ہے جو طاقتیں دیتا ہے، جو شانیں دیتا ہے، تو یہ ہم نے مان لیا کہ مخلوقات تو بے شمار ہیں، آگ سے بنا ہوا جن بھی ہے جو اپنے آپ کو انسان سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ سمجھنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ اسی نشے میں انا خیر منہ کہہ بیٹھا اور قیامت کی صبح تک کے لیے دھتکار دیا گیا، ملعون قرار دے دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، اور تسلیم اور رضا والے نور سے بنے ہوئے فرشتے بھی ہیں جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہونی چاہیے، لیکن فیصلہ تو پروردگار نے ہی کرنا ہے نا۔ اور جب یہ فیصلہ سنایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ دیکھو انسان کو مٹی سے ضرور بنایا گیا ہے، لیکن میں بنانے والا جب کہہ رہا ہوں یہ سبحان اللہ، احسن ہے اپنے تقویم، اس کا حسن برتر ہے، تو کسی کو کیا حق ہے؟ جب میرا ماننے والا ہے تو میری مانے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانے۔ میں جو کہہ رہا ہوں انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کی تخلیق احسن ہے، تو میں یس کر رہا تھا یہ اس کا حق ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی شان ہے۔ جب ہم یہ مان لیں، اور مان لینا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے تو جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کا بھی تو مرتبہ ماننا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ہستیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز پہلے دین کا علم حاصل کرنے میں لگائے، پھر اس نعمت کو بانٹنے میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اور آخری سانس تک نہ مصلی چھوڑتے ہیں، نہ منبر چھوڑتے ہیں، نہ محراب چھوڑتے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ آپ کو صبح و شام بلاوا ان کی طرف سے آتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے پیار کا نور اپنی زندگیوں کا حسن بندگی بناؤ۔ یہ کام ہے جو کر رہے ہیں، اگر کسی اور وجہ سے ان کی عزت نہ بھی کر سکو تو یہ کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں ہے نا
کہ 5 وقت یہ آپ پر پہرا دے رہے ہیں، کملی والے کی عزت و ناموس پر پہرا دے رہے ہیں، کملی والے کی اداؤں پر پہرا دے رہے ہیں، مدینے والے کی وفاؤں پر پہرا دے رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ آج یہ چہرے کیوں چمک رہے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات آج ان کے سروں پہ سجی ہوئی دستاریں خوبصورت کیوں لگتی ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئے الفاظ کیوں کشش رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی صبح میں بھی، ان کی شام میں بھی، ان کے اٹھنے میں بھی، ان کے بیٹھنے میں بھی، زندگی کی آخری سانس تک اس دین کا بیان ہوتا ہے اور اس دین کا شان ہوتا ہے۔ جس دین نے جس کو پسند کر لیا، جس کو چن لیا، جس کے مقدر میں یہ دین آ گیا، کہیں سے صداقت کا نور پھوٹنے لگا، کہیں سے عدل و انصاف کا شہرہ مچ گیا، کہیں سے حیا پر لوگوں کو حیائیں آنے لگ گئیں، کہیں تدبر پر اور علم کے حسن پر لوگوں کو ناز ہونے لگ گیا، کہیں شہادتیں تڑپی اور کربلا کی سرزمین اسلام کی نشاط ثانیہ کا باعث بن گئی، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، بغداد تک پہنچا، بخارا تک پہنچا، سرہند تک پہنچا، اور یہی محبتوں کا نور اجمیر تک پہنچا، اور یہی نور شورکوٹ تک پہنچا۔ کراچی بھی اسی نور سے آج تک چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ کہیں عبداللہ شاہ غازی تو کہیں سندھ کی سرزمین پر عبداللہ شاہ صحابی، اور پھر کہیں سندھ کی دھرتی پر شاہ لطیف، اور کہیں شہباز قلندر، اور یہ ساری ہستیاں جدا گانا نظر آتی ہیں۔ دعوے تو اور بھی بہت لوگوں نے کیے، بڑے بڑے ہر دھرتی کے دعوے دار آئے، بڑے بڑے یہ چکر چلاتے رہے کہ یہ دھرتی میری ہے، وہ دھرتی میری ہے، لیکن جن کے نام یہ دھرتیاں لگی ہیں آج بھی سندھ کی دھرتی کوئی دیکھ لو، آج بھی ہر واقف و ناواقف کہتا ہے یہ سندھ کی دھرتی پیر فقیر کی دھرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سرائکی بیت میں چلے جائیں، وہاں جو تاجدار جلوہ گر ہیں، کیا سندھ اور کیا ہند، سارا ان کے فیض سے چمک رہا ہے۔ پنجاب میں چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، ایک داتا ہی ایسا ہے، اس جیسا کوئی داتا نہ۔ گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملانہ رہنما۔ جب کسی اور گروہ کے پاس، کسی اور فرقے کے پاس نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی خواجہ ہے، نہ کوئی باہو ہے، نہ کوئی فرید ہے، تو یہ بھی مقدر آپ ہی کا ہے کہ داتا بھی آپ کا ہے، خواجہ بھی آپ کا ہے، باہو بھی آپ کا ہے، فرید بھی آپ کا ہے، اور سچ پوچھیں تو میں کہوں گا کملی والا بھی آپ کا ہے۔ کیونکہ یہ تعریف کرنا بھی تو ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے نا، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو مدینے والے کا نام لینے پر ذوق آتا ہے تو یہ ذوق بھی تو کسی محبت کا نتیجہ ہے۔ تو فخر کیجئے، ناز کیجئے، اور عملی طور پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں، قبائل، قومیتیں، زبانیں، برادریاں، یہ منع نہیں ہے، ممانت نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ
शऊबम व क़बाइल लितारफ, एक नाम है जो तारुफ के लिए है, लेकिन हर तारुफ में हुस्न कबूलियत नहीं होता। ये कबाइल, ये गिरोह, ये इदारे, ये सब ठीक है अपनी जगह पर। तारुफ के लिए नाम तो चाहिए, लेकिन बहुत सारे नाम इस तरह भी हमने देखे हैं कि बेनाम रहते हैं, गुमनाम रहते हैं। लेकिन जब इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यही सफर तय करता करता बंदे मुस्लिम, बंदे मोमिन बनता है, और बंदे मोमिन तकवा का लिबास पहनता है, तकवा के नूर में नहला जाता है, तकवा के नूर में अपने आप को पहरावर कर लेता है। तो ये इंसानियत की अजमत की कमाल है। लेकिन कोई ये न समझे कि मखलूकात ने इंसानों को चुना, इंसानों में मुसलमानों को चुना, मुसलमानों में ईमान वालों को चुना, ईमान वालों में तकवा वालों को चुना। अब शायद वो ये समझे कि मुत्तकियों में से नबियों को चुना जाएगा। अरे नहीं नादानो, तकवा तो नबी की मुस्कुराहट का हुस्न हो। नबी मुस्कुराता है तो तकवा बन जाता है, नबी निगाह झुकाता है तो तकवा बन जाता है, नबी हाथ उठाता है तो तकवा बन जाता है। नबी की निगाह का क्या कहना, अगर किसी की नजर नबी पर पड़ जाती है तो वहां तकवा अपने कमाल को जा पहुंचता है। सारी कायनात के दाता और ख्वाजा इकट्ठे हो जाए ना, बड़ा मर्तबा है सबका, बड़ा मर्तबा है सुल्तान बाहू का। जाहिर है कि कमली वाले की गोद में खेलने वाला मर्तबा तो रखेगा, निगाह मुस्तफा से परवरिश पाने वाला मर्तबा तो रखेगा, उलूमे ज़हर व बातिन का फैजान कमली वाले से पाने वाला मर्तबा तो रखेगा। और ये भी एक हकीकत है, कमली वाले ने भी ये बात पसंद फरमाई, बयान फरमाई, सहाबा से बयान फरमाई कि सोचो वो क्या लोग होंगे जिनको देखने का मुझे भी शौक है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे बढ़कर कोई आपका आशिक होगा? फरमाया तुमने देखा है, देख कर इश्क किया है, उन्होंने देखा नहीं, देखा नहीं, बिन देखे ही इश्क करते हैं। या रसूल अल्लाह कहने वालों, ये भी कितनी खुश नसीबी है, देखा नहीं, देखे बगैर ही इश्क करते हैं। देखा नहीं फिर भी इश्क करते हो। और फिर करम, बाला करम ये कि अगर ये देखने की आरजू अपने कमाल तक जा पहुंचे, उनके लिए तो मुश्किल ही नहीं। खुद फरमा दिया ये तमन्ना जारी रखो, इस आरजू पर डटे रहो, इस प्यार पर मचलते रहो, इस इश्क पर तड़पते रहो। और कभी अगर मैं आ जाऊं ना, ख्वाब में ही क्यों ना आ जाऊं, ये न समझना कोई और है, मैं ही हूं। अरे जो ख्वाब में आए तो खुद आए, जब खुद आए तो क्या मकाम होगा जिसके पास आए। अब ये अगर ईमान है, और वाकई यही ईमान है, तो फिर मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं बनती कि तुम में कोई ये जानने के बावजूद कि एक दिन मेरी ख्वाबों में वो आ जाएंगे, तो फिर
کیا انتظار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں تیار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پھر ہمیں زیب دیتا ہے کہ یہ امید بھی رکھیں کہ کملی والا آئے گا اور پھر اپنے آپ کو ان کی آمد اور ان کی آمد پر ان کے استقبال کے لیے تیار نہ کر پائیں؟ دیکھیں میں ایک لمحے کے لیے وہ منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہجرت کی رات جب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر قرار کو اپنے بستر پر سلایا، اور یہ اس رات اس بستر پر، چاہے یہ نبی کا بستر ہی کیوں نہ تھا، سونا بھی بڑی ہمت کی بات ہے۔ باہر بندوقیں تلواریں تیار تھی، علی دیکھ رہے تھے، جانتے تھے، لیکن جب کملی والے نے یہ فرما دیا نا پیارے علی صبح یہ امانتیں لوٹا کے آ جانا، تو علی جان گئے کہ یہ تلواریں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر ایک ایک کے نعرے کی بجائے آپ سب نعرہ بن جائیں تو کیسا رہے گا؟ بھائی کرائے کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ کام کر جاتے ہیں، آپ تو اصلی والے ہیں۔ بڑی محبت سے یہاں سے لے کر وہاں تک آپ کی آواز ایک اللہ کے نام پر ہو جاتی ہے۔ حضرت میں وہ منظر آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے جب علی کو سلا دیا، اور ظاہر ہے اگر یہ سب کچھ ان کی سوچ میں نہ بھی آتا تو علی ڈرنے والے تو تھے، کیونکہ جس علی کو ہم مانتے ہیں وہ علی دلیر ہے۔ سنیے، غور سے سنیے، ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس تھوڑے وقت میں ہم نے باتیں بہت ساری کرنی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی دوران میں تیار ہو جائیں۔ منہ ویسے بھی ہر وقت ہلتا ہے، آج تو ضرور ہلتے رہنا چاہیے، اور یہی عادت اچھی رہے گی، یہاں ہلتا رہے، باہر جا کر اکثر بند رہے، کہ کسی کی غیبت نہ ہو سکے، کسی کا گلہ نہ ہو سکے، کسی پر الزام تراشی نہ ہو سکے، کسی پر تہمت نہ لگ سکے، کسی کی عزت نفس پامال نہ ہو جائے، کسی کا گھر برباد نہ ہو جائے، کوئی کنگال نہ ہو جائے۔ اپنی نظر پہ بھی کنٹرول رکھو، اپنی زبان پہ بھی کنٹرول رکھو، اپنے دل پر بھی کنٹرول رکھو، تاکہ ایک مرتبہ پھر آپ اس امت کے وہ امتی بن کر اپنے نبی کو خوش کر دیں جس کا جینا اور مرنا اپنے نبی کے لیے۔ حاضرین، وہ منظر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پیارے علی بستر پہ سو جاؤ، یہ کہہ کر کملی والے آقا چل پڑے، اور سوچو اگر علی بھی ساتھ چل پڑتے، ساتھ لے لیتے نبی، اور جو مٹھی پھینکی تھی جس سے کافر اندھے ہو گئے تھے، تو جب نبی کو نہیں دیکھ سکے تو علی کو کیسے دیکھ سکتے؟ لیکن کچھ فیصلے ازلی ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ ہمارا دین مفروضوں پر نہیں بنا ہوا، یہ اس کی پسند پر بنا ہوا ہے۔ یہ چل پڑے، کافر اندھے ہیں، دیکھ رہے ہیں مگر کچھ نہیں دیکھ رہے۔ جو منظر میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آپ تیار نہیں لگ رہے ہیں مجھے۔ افراد زیادہ ہیں، آواز بہت تھوڑی ہے۔ بیویوں نے اگر گھر پوچھ لیا کہ آج کیا کرنے گئے تھے، کچھ کہنے کے قابل تو ہو جاؤ۔ جی حضور، میں یہ عرض کر رہا تھا،
کملی والے آقا جب پہنچے نا صدیق اکبر کے دروازے پر تو صدیق اکبر دروازہ پکڑے کھڑے تھے انتظار میں. کملی والے آقا نے فرمایا پیارے ابو بکر کس نے تمہیں بتایا آج رات اس وقت میں آ رہا ہوں؟ کہا کہ جب سے آپ نے ہجرت کی رات کا تذکرہ کیا ہے نا اس کے بعد ابو بکر نہیں سوچا. تو یہ کس نے بتایا ابو بکر کو کہ کملی والا تیرے ہی دروازے پر آیا؟ حضرات تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ اب جب یہ بات آپ کے سامنے آئی گئی ہے کہ ابھی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند نہیں ہوا، کملی والے آقا کے دیدار کا راستہ بند نہیں ہوا، تو پھر یہ ایمان رکھنا ضروری ہو گیا کہ جب کملی والے نے فرما دیا ہے کہ میں خواب میں اگر آ جاؤں تو میں ہی ہوں، تو پھر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. یہ امید بھی رکھ کر کہ کملی والا زیارت کرا رہا ہے، کرائے گا، آپ نماز نہ پڑھیں، ظاہر وضو نہ کریں، جسم پاک نہ رکھیں، تو یہ امید پھر کیا ہے آپ نے جو لگا رکھی؟ تو توبہ اسی بات کا نام ہے کہ اگر بات کی سمجھ آ جائے اس پر پہرا دینا چاہیے. اگر آپ کو میری یہ بات دل کی گواہی، آپ کی دل کی گواہی لگتی ہے تو کم از کم آج کے اس روح پر اجتماع میں بیٹھ کر اتنا ارادہ ضرور کر لو کہ نماز نہیں چھوٹے گی، لیکن اتنی محبت سے کہیں کہ آپ کو اپنے کہنے کے ساتھ خود ہی محبت ہو جائے. اچھا اب نماز بھی شروع ہو گئی، جسم پاک ہو گیا، لباس پاک ہو گیا، اب امید یہ لگائی ہوئی ہے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں. تو اگر واقعی یہ ایمان ہو گیا ہے کہ زیارت ہونے والی ہے تو کیا یہ چہرہ اس قابل نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ سرکار کو دکھایا جا سکے؟ کیا وہ چہرہ جس پر یہودیت کا رنگ ہو، جس پر نصرانیت کا رنگ ہو، وہ چہرہ جس پر ہندو اور سکھ کا رنگ ہو، کیا وہ چہرہ دکھایا جا سکتا ہے سرکار؟ اب جب یہ امید لگ گئی، پاک صاف بھی ہو گئے، تو اب تھوڑی سی ہمت اور کیجئے گا. میں زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہوں، جن کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے وہ آج یہ عہد کر کے جائیں. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑے کرو، دل مانتا ہے تو بے شک اظہار کرو کہ آج سے یہ چہرہ بھی نبی کو دکھانے کے لائق کریں گے. حضرات میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، اور میں نے اس لیے یہ بات ابتدا میں کر دی کہ اب آپ جب تک بیٹھیں گے نا اور جو ارادے لے کر بیٹھیں گے ان کا اجر و ثواب ابھی سے شروع ہو جائے گا، ان کی عظمت کا نور ابھی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور پھر میں دعا آج ہم باہو سرکار سے یہ عرض کریں گے، نمازی تو ہم بن ہی گئے ہیں، اب راتوں کو جاگنے کا حسن بھی اللہ سے لے لیجئے. اب راتوں کو اٹھ اٹھ کر مولا کو منانے کا سلیقہ بھی لے لیجئے، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، میں نے دیکھا میرے گھر میں ہر طرف نور پھیلا ہوا ہے. یہ غیبی آواز آئی، اے بی بی راستی تمہیں مبارک ہو، آج جو تمہاری گود میں آنے والا لال ہے
اس کا نام بھی آسمانوں پر تجویز کر دیا گیا ہے، باہو، باہو، ہو کے ساتھ، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے نا صبح کو، اب جو دائی آئی آپ کو سنبھالنے کے لیے، ہندوؤں کا علاقہ تھا، ہندو تھی، آپ کا چہرہ دیکھا، ہو کی تجلیوں کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر یہ کیفیت تھی جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے، اگر کافر دیکھ لیتا تو مسلمان ہو جاتا، فاسق اور فاجر دیکھ لیتا تو توبہ کر لیتا۔ اور یہ وہ کیفیات ہیں، ان کا تعلق نسبت رسولی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا حسن نسبت رسولی کا ہے۔ تو میں ترتیب عرض کر رہا تھا، مخلوقات میں انسان عزت والا، انسانوں میں مسلمان عزت والا، مسلمانوں میں ایمان والا عزت والا، ایمان والوں میں متقی عزت والا، اور متقیوں کی عزت۔ ترتیب یہ نہیں چل رہی کہ متقیوں سے آگے نبی ہیں، نہیں، نبی کے پاؤں کی ٹھوکر سے تکڑا بنتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ نبوت کے قدموں کا حسن دیکھیے، نبوت کے قدموں کا حسن دیکھیے، جو نبی، میں اپنے نبی کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جو نبی جب آیا، جہاں آیا، اس کے قدموں کے نشان آج تک بتا رہے ہیں کہ یہاں سے نبوت کا حسن گزرا، اور وہ اتنا گہرا ہے، وہ رنگ اتنا گہرا ہے کہ آج تک اترا نہیں۔ اللہ کے جلیل القدر نبی جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام والا نبینا تپتے صحراؤں میں، تپتی پہاڑیوں کے دامن میں اماں جان کی گود ہے، اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے نبوت کا حسن معصومیت ہے۔ ماں نے کعبہ کے زیر سایہ بیٹے کو لٹایا اور پانی کی تلاش میں چل پڑی۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر صرف پانی کی تلاش ہوتی نا، صفا وہی پہاڑی ہے جہاں گئی تھی، مروہ وہی پہاڑی ہے جہاں گئی تھی، جب ایک دفعہ نہیں ملا تو دوسری دفعہ کہاں سے ملے گا؟ لیکن سیدہ ہاجرہ 7 چکر لگاتی ہیں، اور 7 چکر لگا کر جب واپس پلٹتی ہیں تو مایوس نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتی تھی یہ 7 چکر کیوں ضروری ہے، تاکہ قیامت کی صبح تک کے آنے والوں کو رب کو منانے کا سلیقہ ہے۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، ان پہاڑیوں کی کیا مجال تھی، یہ پانی نہ پیش کرتی، لیکن منشاء پروردگار یہ تھا یہاں میری بندی کے قدم لگیں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میری بندی کے قدموں کے نشانوں کو اللہ کی نشانی سمجھا جائے۔ اب اماں جان پانی کے بغیر واپس آ رہی ہیں، ادھر نبی دیکھ رہا ہے، پانی کے بغیر آ رہی ہیں، خیال کیا، خیال بھی نبی کا خیال نہیں ہوتا،
خیال فرمایا کہ اماں جان پانی تو نہیں لا رہی ہیں، تو کیوں نہ میں ہی پانی کا گفٹ ان کو بھیج دوں۔ سعادت مندی تو یہی ہے نا کہ اولاد ماں باپ کی حسرتوں کو پورا کرے۔ یہ بھی ایک پورا مضمون ہے۔ خیال فرمایا نبی نے کہ چلیے آج دیکھتے ہیں، اماں جان آئے نا تو پانی کے ڈھیر لے گئے۔ نبی نے بس ایڑی کو ایسے ہی ہلا دیا۔ ظاہرہ نبی کی ایڑی تھی، زمین کی کیا مجال تھی کہ اس کو سمجھنا، لیکن زمین سے بننے والا، مٹی سے بننے والا انسان جس کی ہدایت کا سامان ہی نبوت کے قدموں میں، اس کے دعووں کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ جس نبی کے قدموں کی خیرات ہدایت ہے، اس نبی کے ذکر سے معروم ہے، اس نبی کے نام سے محروم ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور محروم ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آتا، جہاں ایمان والوں کے تعارف میں ایک آیت ہوتی ہے، 2 آیتیں ہوتی ہیں، 4 آیتیں ہوتی ہیں، وہاں نفاق والوں کی مذمت میں آیتوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اور میں اکثر ایک بات دوستوں سے کہتا ہوں، جس دین کا مزاج یہ ہو کہ حالت جنگ میں توجہ نہیں آپ کی، حالت جنگ میں اگر کوئی بوڑھا سامنے آ جائے اس پر ہتھیار اٹھانے کی اجازت، اگر کوئی بچہ سامنے آ جائے اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، کوئی عورت سامنے آ جائے اس کو قتل کرنے کی اجازت۔ بیٹھ جاؤ بچے، بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جس دین کا مزاج یہ ہو، کوئی جوان سال بھی اگر لڑتے لڑتے ہتھیار پھینک دے، ہاتھ کھڑے کر دے، سفید جھنڈا لہرا دے، اس کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ یہ کیا اسلام ہے؟ نہ بوڑھے کو چھوڑو، نہ جوان کو چھوڑو، نہ عورت کو معاف کرو، نہ بچوں کو معاف کرو۔ جو اسلام دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی عزت کی تلقین کرتا ہے، اس دین کے ماننے والے مسجدوں کو بلاس کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ بھی بڑے نادان ہیں۔ ہاں جی امریکہ نے یہ کر دیا، بھائی امریکہ نے کیا تو امریکہ کو بلاس کرو۔ یہ مسجد امریکہ ہے، یہ بوڑھا ضعیف آدمی، عزت دار آدمی، یہ امریکہ ہے؟ خدا کے بندو سوچو تو صحیح، اتنا نہ داغدار کرو اپنے دین کو کہ لوگوں کو مسلمان کہلانے میں دشواری نظر آنے لگ جائے۔ پوچھو یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو، پوچھو مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کو ان حرکتوں کی وجہ سے کتنی بڑی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمیں اس بات پر فخر ہے، اس بات پر ناز ہے، ہم قتل ہو جانا پسند کرتے ہیں، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت دیتے بھی نہیں، اور کسی کو یہ جرأت ہونے کی طاقت بھی نہیں دیتے۔ پوچھیں سروت بھائی سے، اس 4-5 دن میں کتنی لاشیں انہوں نے اٹھائی؟